بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میں ہم سے پہلی بار آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا کھانے کا آڈٹ ہو رہا ہے۔ 35 لاکھ کا کھانا عمران خان صاحب نے کھا لیا، لیکن دوسری طرف سیم پنجاب کا 3.5 کروڑ کا ٹائر چینج ہونا اور گاڑی کے اندر پورا تین چینج کرنا وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ جبکہ دوسری طرف ایک افریدی صاحب، شاید افریدی، پتہ نہیں افریدیوں کا نام روشن کرنے پہ تلا ہوا ہے یا ان کا نام دبونے پہ تلا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ اس طرح متنازع بیانات کیوں دے رہے ہیں، اگرچہ وہ ایک سٹار ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب نے دوسری دفعہ ایک بیان ڈالی ہے، اور وہ بیان کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف فاشسٹ حکومت، کیا پی ڈی ایم جماعتی یا دور حکومت عمران خان صاحب کی، یہ کچھ مختصر کمپیریزن کریں گے۔ لیکن مین پوائنٹ سے جانے پہ پہلے آپ لوگوں سے، سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک سکپ کریں، آخر تک دیکھیں اور سکپ نہ کریں، اور اگر دل کرے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین کرام، شاید افریدی صاحب، شاید خان افریدی صاحب، یہ کرکٹ کا ایک بے تاب باچا ہے، یہ ایک سٹار ہے، اور اسی طرح بہت سے اور بھی سٹار ہے، جس طرح وقار یونس، وسیم اکرم، جاوید میانداد صاحب، شعیب اختر، جو پورے دنیا میں، یہ تو پاکستان کے سٹار ہے، شاید باہر دنیا میں ان کا اتنا نہیں ہے، لیکن شعیب اختر، جاوید میانداد، رمیز راجہ اور اس طرح بہت سے، مصباح الحق، اگر میں گنواتا جاؤں تو کافی لوگ ہیں کہ وہ پاکستان کی سٹار کی پوزیشن میں نمائندگی کر چکے۔ شاہد افریدی صاحب جب بھی کوئی بیان دیتے تو وہ شہباز شریف صاحب کے اوپر بیان دیتے، جبکہ سب دنیا کو اور پورے میڈیا کو اور سارے پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی قابلیت اور عقلیت کیا ہے، وہ کس طرح ایڈمنسٹریٹر ہے اور کس طرح وہ نظام کو چلا رہے، کیونکہ ایک چلتا پھرتا حکومت، ایک عروج پہ جانے والا حکومت، جس طرح اس نے آ کے ان کے اداروں کا اور عدلیہ کا اور لا انفورس آرڈر کا سب کا ستیہ ناش کر دیا اور معیشت کو زمین بوس کر دیا۔ لیکن شاہد افریدی صاحب پھر بھی اس کو مبارکباد دے رہے اور لوگ ان کو ایکسپٹ کر رہے، کیونکہ ان کے مداح شاہد افریدی صاحب کے ساتھ بہت زیادہ محبت کر رہے۔ دانڈی کے خلاف اگر کوئی بات آ جائے تو شاہد افریدی صاحب کا جارحانہ بیان آ جاتا ہے، اور او بی نون لیگ والوں کو اسی حساب سے اور شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہے۔ شاید وہ ایک چھوٹے موٹے عہدے کے عرض سے یہ سارا کچھ کر رہے، لیکن جب عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے تو اس پہ شاید خان افریدی صاحب خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے اوپر ناجائز کیسز بن جاتے ہیں تو اس پہ بھی وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب وہ جیل میں چلا جاتا ہے تو اس پہ بھی ان کی کوئی کمنٹس اور کوئی بات نہیں آتی۔ لیکن اس ٹائم برا وقت آ جاتا ہے، کیونکہ شاید افریدی صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ فیلڈ میں ایک غلط شاٹ کے اوپر آؤٹ ہو جاتا ہے، اور اس بار بھی اس نے ایک غلط شاٹ مارا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ جب اس نے ایک پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیا تو لوگوں نے پھر ان کو آڑے ہاتھوں لیا، اور پھر سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ جو لوگ ہیں وہ آزاد ہیں، وہ پھر جس بندے کو چج میں ڈال لیتے اور جس طرح ان کو چانی دیتے ہیں، تو پھر اللہ بچائے اس بندے کو جب سوشل میڈیا پہ کوئی بندہ اور سوشل میڈیا کے لوگ ان کے پیچھے لگ گئے، اور اسی طرح افریدی صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ جبکہ دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب کا دوسری دفعہ ایک بیان آیا تھا۔ پہلے اس نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ جنگ ہے، یا ہم رہیں گے یا عمران خان صاحب۔ اب دوسری بار ایک بیان آیا کہ عمران خان صاحب اگر آگے تو ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے؟ کیا وہ پی ٹی آئی کو انتشال دلانا چاہ رہے؟ کیا عمران خان صاحب کی موجودگی میں اگر ان کی سیاست کا ستیہ ناش ہو رہے تو کیا اس سیاست کو دوام بخش رہے، یا عمران خان صاحب کے کچھ ایسے اقدام سامنے لانا چاہ رہے تاکہ اس کا پچھلا پی ڈی ایم کی حکومت کا کیا ہوا سارے پہ پانی پھیر جائے، یا لوگ بھول جائیں گے؟ کیا رانا ثناء اللہ صاحب عمران خان صاحب کے
کیبنٹ کو، عمران خان صاحب کے نمائندوں کو، عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کو پھر ایک دفعہ انتشار پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا عالمی میڈیا کو ان کے خلاف کرنا چاہ رہے اور عالمی دنیا ان کے خلاف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کچھ ایسے جواز ہیں، لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس سے ہونا کچھ بھی حاصل نہیں۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب کے بارے میں ایک رپورٹ آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے 6 مہینوں میں 35 لاکھ کا کھانا کھا لیا۔ پتہ نہیں جیل میں بوفے سسٹم ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کیا جیل میں تو ایک عام سی مینو ہوتی ہے، دال پیتی اور اس میں کوئی 1-2 دن میں چکن اور صبح ڈبل روٹی۔ اگر زیادہ بھی ایک بندہ پر ڈے کے حساب سے ایک ٹائم کا 4000 کا بھی کھانا کھا لے، پھر بھی 9-10 لاکھ روپے، تو میرے خیال سے اس میں بھی کوئی کرپشن کا عنصر ہو سکتا ہے اور اس کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے، کیونکہ لیکن صرف اور صرف ان لوگوں کو تو عمران خان صاحب کا کھانا نظر آ رہا ہے، لیکن سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے جب آرڈر دی پنجاب کو کہ میرے گاڑی کی ٹائر چینج کی جائے، تو 3 کروڑ پہ اس کی گاڑی کے ٹائر چینج کی گئی ہے، اور ان کی گاڑی کے اندر آرائش رہائش ان کے ٹیم کے مطابق چینج کی گئی ہے، تو وہ اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا اور وہ بھی کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ جبکہ دوسری طرف پی ڈی ایم حکومت اور موجودہ حکومت، پی ڈی ایم حکومت اور عمران خان صاحب کی دوری حکومت کا تھوڑا سا صاف ستھرا کنفیریزن کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کوئی بڑے پیمانے پہ اتنا پگڑ دگڑ نہیں ہوئی تھی جتنا پی ڈی ایم حکومت نے کی۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان کو پی ڈی ایم جماعتوں کو، مریم نواز صاحبہ کو، بلاول صاحب کو، مولانا صاحب کو لانگ مارچ کی اجازت دی گئی، لیکن عمران خان صاحب کی جماعت کو جلسے کی بھی اجازت نہیں گئی۔ پی ڈی ایم جماعتوں کو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہر وہ بیان دینے پہ کوئی پابندی نہیں لگی ہوئی تھی، جبکہ عمران خان صاحب کے تصویر پہ اور عمران خان صاحب کے بیان پہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم جماعتوں کے کمپین پہ کوئی پابندی نہیں تھی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، لیکن پی ڈی ایم کی جماعتوں نے عمران خان صاحب کے کمپین پہ اور جلسے جلوسوں پہ پابندی لگائی۔ پی ڈی ایم کے جماعتوں میں دفعہ 144 تو نافذ کیا گیا تھا، جبکہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں دفعہ 144 نافذ نہیں کیا گیا۔ پی ڈی ایم کے جماعتوں کے نمائندے کے اور خاصی سیاسی بندے جو ہے جس طرح پکڑ دکڑ ہو رہی تھی وہ کوئی اتنا نہیں ہے، لیکن آپ عمران خان پی ڈی ایم جماعت کے عمران خان صاحب کی جماعت کے اوپر جو پکڑ دکڑ کی تھی، کئی سو کئی ہزار لوگوں کو پکڑا ہے، عورتوں کو بار بار پائمال کیا، ان کو گھسیٹا اور ان کے گھر کے اور چار دیواری کی پائمالی کی، جبکہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اس طرح نہیں ہوا تھا۔ جبکہ دوسرا عمران خان صاحب بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی سیاسی انتقام نہیں لینا چاہتا، میں کوئی سیاسی انتقام کی عرض سے نہیں آ رہا ہوں، میں صرف لا اور قانون کی حکمرانی کرنے کے لیے سوچ رہا ہوں۔ جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب کا اس طرح متنازع بیانات آنے سے پتہ نہیں وہ کیا کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں بار بار انٹرنیٹ، موبائل اور سروسز بند کی گئی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کوئی انٹرنیٹ سروسز اور کوئی بھی ایسی اقدام نہیں کی گئی ہے۔ جبکہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہر قسم کی آزادی ان کو میسر تھی، ان کے سیاسی گھروں پہ چاپے نہیں مارے گئے، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب عمران خان صاحب کے اوپر جب چاپا مارا گیا تھا تو اس کو مجبور کیا گیا تھا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے اور رفیع تارڑ صاحب کی طرف سے۔ تارڑ صاحب نے پریشرائز کیا، مریم صاحب نے پریشرائز کیا کہ آپ چاپا مارے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیں، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب ذرائع بتا رہے کہ وہ اس کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قانون بن جائے گا اور پھر ہر سیاسی بندے کے گھر کے اوپر اس طرح فورسز چاپا لگائیں گے تو یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے۔ سامعین کرام، پنجاب اسمبلی میں ایک بندے نے کھلے عام اعلان کر دیا اور یہ کہا کہ مریم نواز صاحبہ جو 52 منصوبے گنوائے اس میں سے ایک منصوبہ بھی مریم نواز صاحبہ کی نہیں، یہ سب کے سب عمران خان صاحب کے منصوبے ہیں اور اسی منصوبوں کو آگے
چلانے کے لیے مریم نواز صاحبہ بار بار اپنا بورڈ لگا رہے ہیں۔ تو سامعین کرام، آنے والے وقتوں میں کیا ہونا ہے یہ آپ نے اور میں نے انتظار کرنا ہے۔ اپنے آپ کا اور اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان۔